صاحب پھر ایک بنیادی سوال سر یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے وینزویلا کا تذکرہ کیا سر، وہ مفادات تو منسلک تھے چائنا کے وینزویلا کے ساتھ، لیکن وہ ہمسایہ نہیں تھا۔ ایران کے بارے میں تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ایران کو گزشتہ جنگ کے دوران بھی بیڈو ٹیکنالوجی کا فراہم کیا جانا یا سیٹلائٹ انفارمیشن کا فراہم کیا جانا یا کسی حد تک پرزے میزل کے منتقل کرنا یا اس کی ٹیکنالوجی میں کہیں نہ کہیں فیور دینا یا ڈیفنس سسٹم میں کسی نہ کسی بے شمار باتیں ہیں اس بارے میں، وہ مبہم اطلاعات ہیں رشیا اور چائنا کے بارے میں۔ لیکن سر جب یہ دکھائی دینے لگے کہ اس کے انفراسٹرکچر پہ ایران کے اس حد تک حملے کر دیے جائیں گے کہ اس کی طاقت کو مفلوج کیا جا رہا ہے اور اس کے جتنے ایلائز ہیں جنہیں وہ مقاومت کے گروپ کہتا ہے ان کو بھی کسی حد تک کارنر کر دیا جائے گا، تو چائنا کی اس ضمن میں خاموشی کس حد تک رہے گی؟ کیونکہ اس پورے منظرنامے میں چائنا نے یہ کہا کہ ثالثی کا کردار ہم ادا کرتے ہیں، تو امریکہ نے اس پہ الزام لگا دیا کہ تم یمن میں حوثیوں کو اسلحہ فراہم کر رہے ہو۔ تو چائنا کس حد تک غیر جانبدار رہ سکتا ہے بظاہر، اور پس پردہ اس کا کردار کیا دکھائی دے گا؟ دیکھیں، چین کبھی بھی کسی بھی فوج کشی میں یا جوابی فوجی کارروائی میں شامل نہیں ہوگا۔ جو کچھ آپ نے اپنے اس سوال میں شروع میں کہا کہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایران کو بہت سارا اسلحہ فراہم کیا یا پرزے فراہم کیے، یہی الزامات پاکستان کے حوالے سے بھی چین پہ لگائے گئے تھے جب پاکستان اپنا نیوکلیر پروگرام بنا رہا تھا، یا جو میزائل بنائے ہیں کہ وہ شمالی کوریا سے لیے اور جنوبی کوریا سے اور چین سے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کسی کی میراث نہیں ہوتی، اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی، نہ ہی جو ذہنی ترقی ہے، خیالات، نظریات اور علم، یہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ اور دنیا بھر میں یہ شروع سے چل رہا ہے کہ ایک ملک کوئی چیز بناتا ہے پھر دوسرے ملک اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ تو محض امریکی اور مغربی ذرائع نے ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ چین نے فلاں کی مدد کی، فلاں کی، اور ان کو اسلحہ فراہم کیا۔ ظاہر ہے چین کے ساتھ اگر ان کے تعلقات ہیں، اگر ایران چین کے لیے تیل اور گیس کی فراہمی کا اہم ترین ذریعہ رہا ہے اور چین اپنا اسلحہ بھی بیچنا چاہتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بندھے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ اگلے 25 سال کے لیے، تو وہ اس کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی ہمیں اس تمام معاملے کو اخلاقی نقطہ نظر سے، اخلاقی کسوٹی پہ بالکل نہیں جانچنا چاہیے۔ بین الاقوامی سیاست میں ہر ملک وہ کرتا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے، لہٰذا وہ دوسرے کسی ملک پہ کسی دوسرے ملک کو اخلاقیات کا یا اصولوں کا، قانون کا درس نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مارکو روبیو، ڈونلڈ ٹرمپ، کے آبنائے ہرمز جو ہے وہ تو بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے آمد و رفت بالکل فری ہونی چاہیے اور یہ بین الاقوامی قانون کے تحت۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سے قانون کے تحت ایران پر مسلسل بمباری ہو رہی ہے؟ کون سے بین الاقوامی قانون کے تحت ایران کو کہا جا رہا ہے یا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اب اپنا ایک نیوکلیر پروگرام ختم کریں؟ کون سے قانون کے تحت ایران کے نیوکلیر جو سائٹس ہیں ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے؟ تو یہ ہمیں اخلاقیات کا جو پیمانہ ہے نا وہ درمیان میں نہیں لانا چاہیے۔ یہ انٹرسٹ کی، مفادات کی بات ہے ہر ملک کی۔ جو ملک سمجھتا ہے جہاں پہ اس کا مفاد ہے وہ اس مفاد کا تحفظ ضرور کرے گا، اور خاص طور پہ اس کیس میں تو یہ کہ سراسر ایک جارحانہ حکمت عملی، ناجائز جارحانہ حکمت عملی امریکہ اور اسرائیل نے اختیار کر رکھی ہے، اور بنیادی طور پہ وہ تیل کے ذخائر پہ، تیل کے ذرائع پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایران کو شکست دینا چاہتے ہیں، وہاں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا سر، اگر ابھی دیکھا جائے جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ کس قانون کے تحت وہ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اب اس کے مد مقابل ایران کو یہ معلوم ہے کہ اخلاقیات کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، ایران کو یہ معلوم ہے کہ اس پہ لگائے گئے الزامات جو ہیں اس کے جواب کے اندر وہ جو موقف رکھتا ہے اس کو کس حد تک پذیرائی مل رہی ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کے جواب میں وہ جو حملے کر رہا ہے اس پہ اس کو ریئیکشن کس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس نے جنگ کا دائرہ وسیع کیا ہاریزنٹل اعتبار سے، یعنی خطے کے ممالک کو بیچ میں انوالو کیا کہ پریشر بلڈ ہوگا، لیکن اس کا آپ نتیجہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک جن کے اوپر جوابی طور پہ حملے ہو رہے ہیں اور کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کے صرف ڈیفنس سسٹم ہی ایکٹیو رہیں گے
اور ان کے وہ جو اینٹی میزل سسٹم ہے وہی خرچ ہوتے رہیں گے، ان کی معیشت تباہ ہوتی رہے گی؟ یا پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ مشرق وسطیٰ کو جنگ کے اندر دیکھ رہے ہیں، یا آپ ان سب کا ایک نیا الائنس دیکھ رہے ہیں؟ جنگ کیا ہوتی ہے؟ اس وقت جنگ چل رہی ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ سر 3-4 بڑے ممالک ہیں جہاں پہ امریکی اڈے ہیں، وہاں پہ مسلسل میزائل جا رہے ہیں، بھلے وہ نقصان کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو امریکہ کر رہا ہے 12 رات مسلسل اس نے ایرانی اہداف پہ حملے کیے، ہوں، اور جواب میں اسلامی ایران کے پاسداران جو ہیں انہوں نے بھی کیے ہیں حملے۔ اس وقت بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آ، ایران کی کیپیسٹی کو بھی اندازہ غلط لگایا گیا، اس کے عزم کا بھی غلط اندازہ لگایا گیا، نقصان ظاہر ہے اس کا اپنا بھی ہو رہا ہے، اس کی جو توانائی کے ذرائع ہیں وہ بھی، یا آمدنی کے ذرائع بھی محدود ہو گئے ہیں۔ یہ تو اس خطے کے ملکوں کو سوچنا ہے کہ جو امریکی اڈے تھے وہ ان کے تحفظ کا ذریعہ ہیں یا ان کے لیے ایک لائبلٹی بن گئے ہیں، نقصان کا ذریعہ بن گئے ہیں، کیونکہ ہوں، وقتی طور پہ ایران کے اگر راکٹ یا ڈرون آ رہے ہیں تو اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ امریکی اڈے ہیں۔ امریکی اڈے اگر نہیں ہوتے تو ظاہر ہے ایران کی قیادت جو ہے وہ بیوقوف تو نہیں ہے کہ غیر ضروری طور پہ کسی کے ساتھ دشمنی مول لیں گے۔ تو ہمیں اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ ایک ملک ہے، اس نے انکار کیا ہے سرنگو ہونے سے، اس نے انکار کیا ہے ایک ناجائز جنگ کو قبول کرنے سے۔ دوسرے ممالک ہیں، انہوں نے ویسی سر تسلیم خم کر دیا ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے جارحیت ہے اس کا براہ راست یا بالواسطہ طور پہ حصہ بن گئے ہیں، جو کہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ جوابی کارروائی نہ کریں، آپ جواب نہ دیں۔ تو یہ یہاں پہ اسی لیے ایسے وقت میں جب کہ ایران بار بار بین الاقوامی قانون کا بھی حوالہ دے رہا ہے، چین بھی یہی کام کر رہا ہے، لیکن انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے ملا کے جو بین الاقوامی قانون ہے اخلاقی اور ضوابط جو ہیں ان سب کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران کو برباد کرنا ہے اور اس کو مجبور کرنا ہے ڈکٹیشن ماننے پہ، اپنے تیل کے ذرائع امریکہ کے حوالے کرنے پہ۔ ہرمز جو ابنائے ہرمز ہے، اب سب کو معلوم ہے، وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ آزاد جہاز رانی ہونی چاہیے یہاں سے، پھر کہتے ہیں ایران کنٹرول اس کو نہیں کر سکتا، اب کہتے ہیں ہم کنٹرول کریں گے اور ہو سکتا ہے 15-20% ہم ٹول ٹیکس بھی لیں۔ اور اس بات کا جواب تو امریکی وزیر دفاع جو ہیں پیٹ ہیکسٹ، اس سے بار بار پوچھا بھی گیا ابھی سینٹ کی ایک ہوں، ہوں، ہیئرنگ میں کہ جی آپ کیا ٹول وصول کریں گے؟ تو اس نے کہا نہیں دیکھیں وہ ہم دیکھیں گے کہ ایران اور عمان کیا اس حوالے سے کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو کھولنا ہی کھولنا ہے۔ تو کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر ہتھیار ختم کرنے ہیں، پھر کہتے ہیں ابنائے ہرمز کو ہم نے کھولنا ہے، اب کہتے ہیں ابنائے ہرمز کھلے گی چونکہ ہم اس کو کنٹرول سنبھالیں گے، لہٰذا کنٹرول کی قیمت وصول کریں گے۔ تو اس میں ایک تضادات کا، بھرپور تضادات کا مجموعہ ہے اس وقت امریکی انتظامیہ کی پالیسی، اور اس کے لیے جو بھی ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تضادات کے ساتھ ہیں، منافقت کے ساتھ ہیں، اور وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں بالواسطہ طور پہ۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے۔